یہ اللہ رب العالمین کے سامنے میں جب پیشی ہوگی نا تو ایسی نہیں ہوگی، اس کے لیے ایک ترازو رکھا جائے گا. جی ہاں سن لیجیے، اور وہ ترازو کتنا بڑا ہوگا. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین ترازو کو رکھے گا اور وہ ترازو اتنا بڑا ہوگا کہ اس ترازو کے اندر آسمان کو بھی تولا جا سکتا ہے. اللہ اکبر. زمین کو بھی تولی جا سکتی ہے، اتنا بڑا ترازو ہوگا. جب یہ ترازو رکھا جائے گا تو کیا ہوگا؟ سنیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا کہا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والوزن یومئذ الحق، یہ وزن کیا جانا یہ بالکل ہی الحق ہے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. تو جب وزن کیا جائے گا تو جس کا وزن بھاری ہو جائے گا، جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وہ انسان کامیاب ہوگا. ومن خفت موازینہ، اور جس کا ترازو ہلکا ہو جائے گا، جس کے گناہوں کا پلڑا جھک جائے گا، نیکیوں کا پلڑا یہ اوپر اٹھ جائے گا، ہلکا ہو جائے گا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو یہی لوگ اپنے آپ کو نقصان میں ڈالیں گے، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہوں گے، یہی لوگ جہنم کے اندر جانے والے لوگ ہوں گے. اللہ کی پناہ. بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، یہ اس لیے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، نماز وغیرہ نہیں پڑھا کرتے تھے. آپ کے نیکیوں کا وزن ہونے والا ہے. جی ہاں سن لیجئے، یہ جمعہ کی نماز، یہ رمضان کے روزے، یہ ذکر و اذکار، یہ تلاوت قرآن، ان تمام نیکیوں کا وزن ہوگا. اس کو اللہ رب العالمین ایک خوبصورت جسم عطا کر دے گا. ایسا ہے جیسے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ جو نماز نیکی ہے، اللہ اس نیکی کو جسم عطا کر دے گا اور پھر اس کو ترازو میں رکھ دے گا. ایک طرف آپ کی برائیاں، ایک طرف آپ کی نیکیاں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ ہی کو ترازو میں رکھ دے. جی ہاں یہ حدیث کے اندر ہے. اور ایسا بھی ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کا جو دفتر لکھا جا رہا نا، رجسٹر، ایک طرف برائیوں کا دفتر اور ایک طرف جو ہے نیکیوں کا دفتر اور رجسٹر رکھ کر کے تولے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ جس دن قیامت کے دن حشر کے میدان میں ٹھیک ٹھیک تولنے والا ترازو ہم لا رکھیں گے تو کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا. جی ہاں، چاہے مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، بدکار ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، بے نمازی ہو، مرد ہو، عورت ہو، کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ذرہ برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اللہ کی طاقت اور اللہ کی شان کو ذرا سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے. اللہ نے فرمایا اور اگر اس دن ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی تو اتینا بہا، تو ہم اسے لے آئیں گے. اللہ اسے حاضر کر دے گا. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم اکیلے حساب لینے کے لیے کافی ہے. اللہ اکبر. ہمارے رب کی شان اور ہمارے رب کی طاقت اور قوت اور قدرت دیکھیے کہ اللہ اکیلے حساب لینے کے لیے کافی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک کے جتنے بھی انسان اور جنات ہیں، اکیلے اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے.